کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتا ہے، کوئی بھی بات کہتا ہے، کوئی بھی آواز دیتا ہے، جیسے ہی اللہ پاک آواز دیتا ہے، کلام کرتا ہے، آسمانوں پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ آسمان اللہ کی آواز سن کر ہلنے لگتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کی آواز سن کر سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی ہوش جاتی رہتی ہے، تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کی آواز سن کر۔ اسرائیل علیہ السلام بے ہوش، جبریل علیہ السلام بے ہوش، اسرافیل میکائیل علیہ السلام بے ہوش۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ تمام فرشتے ہوش میں آتے ہیں۔ جب یہ تمام فرشتے ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام بولتے ہیں، اللہ کے آگے عرض کرتے ہیں، مالک تو نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے تو سنا ہی نہیں، جیسے ہی تیری آواز سنی ہم تو بے ہوش ہو گئے، تاب نہ لا سکے۔ تیری آواز نے عرش کو ہلا دیا، مالک تیرے کلام نے آسمانوں کو ہلا دیا، زلزلہ بپا کر دیا۔ بتا تو صحیح تو نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے، اے جبریل، زمین پر رہنے والے، فلاں جگہ کے رہنے والے، فلاں باپ کے بیٹے، فلاں ماں کے بیٹے، فلاں نام کے شخص کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ فلاں باپ کے بیٹے، فلانی ماں کے بیٹے، فلاں نام کے شخص کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مالک تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے محبت کرو نا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی یہ آواز سن کر کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، فرشتوں یہ اللہ کا بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہ رہا ہے جس طرح میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میری چاہت ہے کہ تمام فرشتے اس بندے سے محبت کریں۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا تو رحمت کا رخ اسی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کیوں کرتا ہے؟ آخر بندے نے کون سی خوبی اپنے وجود پر بٹھائی؟ بندے نے کون سا ایسا عمل کیا جو کہ اللہ کو فرشتوں کو آواز دے کر کہنا پڑا، فرشتوں کو آواز دے کر کہنا پڑا، آسمانوں پر زلزلہ بپا کرنا پڑا کہ اس سے محبت کرو؟ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ بندے نے اللہ کی طرف ایک قدم اٹھایا، اللہ کی رحمت نے بندے کی طرف 10 قدم اٹھائے۔ جیسے ہی بندے نے اللہ کی طرف قدم اٹھایا، اللہ کی طرف بڑھا، اللہ کی رحمت نے بندے کی طرف رخ کیا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میری رحمت تو بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، میری رحمت تیرے آنے کی منتظر ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ فرمایا بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اگر ایک دفعہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، زندگی میں ایک دفعہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار گھر کر جائے تو اس کی زندگی کی ترجیحات ہی بدل جاتی ہے۔ وہ ہر اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے جو اللہ کی محبت پانے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ انسان ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ شخص اپنی زندگی میں دوسروں کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو وقت، کسی کو کھانا، کسی کو پینا، کسی کا درد سننا، کسی کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا، آسانیاں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔
جتنا زیادہ یہ دینے والا بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ سے لینے والا بن جاتا ہے۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی رضا کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے۔ جس سے انسان پیار کرتا ہے نا، اسی محبوب کی رضا کے مطابق ہی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک فقیر تھا، چیتے پر سوار تھا اور سانپ کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ فقیر تھا، اللہ والا، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ فقیر تھا، بھکاری نہیں تھا۔ روزانہ صبح سویرے آپ کے دروازے پر جو روٹی مانگنے آتا ہے نا، خیرات بھیک مانگنے آتا ہے، اسے ہم بھکاری بولتے ہیں۔ کافی لوگ ہیں جو انہیں فقیر کہتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ بھکاری ہوتے ہیں۔ اب فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا والوں کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ جو دنیا والوں کو ٹھکرا دے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں۔ ایسے ہی فقیر تھا جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہوا تھا، چیتے پر سوار تھا، اس نے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ جا رہا تھا، سامنے میں سے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، دیکھ کر چونک گئے، حیران رہ گئے، حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر کہنے لگے، اے فقیر، اللہ والے، میاں ان جانوروں نے تیرے ساتھ کب سے پیار کرنا شروع کیا ہے؟ جانوروں نے تیرے ساتھ کب سے دوستی کی ہے؟ حالانکہ چیتا بھی انسان کا دشمن ہے، سانپ تو ویسے ہی دشمن ہے، کاٹ دیتا ہے انسان کو، چیتا بھی کاٹ دیتا ہے انسان کو۔ اے اللہ والے، چیتے اور سانپ کی تیرے ساتھ دوستی کب سے ہوئی؟ تیرے ساتھ ان کا پیار کب سے ہوا؟ شیخ سعدی کی بات سن کر اس اللہ والے نے کہا، جب سے میں اللہ کے تابع ہوا اللہ نے ساری کائنات میرے تابع کر دی۔ چرند پرند انسان حیوان اللہ نے میرے تابع کر دی۔ جب سے میں اللہ کا دوست بنا اللہ نے جانوروں کو میرا دوست بنا دیا۔ جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے نا، جانوروں نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، رب کے پیار میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ او میرے بندو، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرو گے، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرو گے، سیاکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرو گے، لیکن جب میں تمہارا چرچا کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں گا۔